آج ہم محمد اجمل رضا قادری صاحب کے خطبے کی روشنی میں پیغمبر اسلام کی سیرت اور حکمت کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کریں گے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ کے ایک بہت بڑے یہودی عالم عبداللہ ابن سلام سے۔ اب دیکھیے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کو پرکھنے آئے تھے، ان سے کوئی بات سننے یا سیکھنے نہیں بلکہ بحث کرنے آئے تھے۔ لیکن وہاں جو ہوا وہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ ان کا سامنا کسی پیچیدہ فلسفے یا دلیل سے نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسی شخصیت اور ایسی گہری سادگی سے ہوا جس نے ان کے بحث کرنے کے ارادے کو ہی ختم کر دیا۔ تو یہیں سے ہمارا پہلا نقطہ نکلتا ہے، یعنی سادگی میں چھپی ہوئی طاقت۔ عبداللہ ابن سلام نے غور کیا کہ پیغمبر کا حلیہ بالکل سادہ تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس میں ایک ایسی کشش تھی جو بناوٹی خوبصورتی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ سلائیڈ ایک بہت ہی دلچسپ فرق بتاتی ہے۔ خطبے کے مطابق یہ فرق خوبصورتی اور بدصورتی کا نہیں ہے، بلکہ دو الگ الگ طرح کی شخصیتوں کا ہے۔ ایک وہ چہرہ ہے جو بنایا سنوارا گیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس سے نور جھلکتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ظاہری شخصیت کی بات، یہی باطنی خوبی ان کے انداز گفتگو میں بھی نظر آتی تھی، یعنی بات چیت کا فن۔ ان کی اہلیہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ان کی گفتگو اتنی ٹھہری ہوئی اور واضح ہوتی تھی کہ اگر کوئی چاہے تو ایک ایک لفظ کو الگ الگ گن سکتا تھا۔ اس کا اصول بہت سادہ تھا، اور دیکھیں یہ سلائیڈ اسے کتنے اچھے سے سمجھا رہی ہے کہ انسان کو بولنے سے دگنا سننا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں قدرت نے دو کان اور ایک زبان دی ہے۔ تو اصل مقصد صرف چپ رہنا نہیں تھا، بلکہ اپنی بات کو اتنا مؤثر بنانا تھا کہ ہر لفظ کا ایک وزن ہو، ایک مقصد ہو۔ اور یہی حکمت ہمیں ان کے ذاتی تعلقات نبھانے کے طریقے میں بھی نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ خطبے میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے، ایک ایسے شخص کا جو اپنی بیوی سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اسے صرف سکون سے اپنی پوری بات کہنے کا موقع دیا، بغیر ٹوکے، بغیر کسی تنقید کے۔ اور جب وہ شخص اپنی ساری بھڑاس نکال چکا تو اسے کوئی لمبا چوڑا بھاشن نہیں دیا گیا، اس کے بجائے صرف ایک ایسا سوال پوچھا گیا جس نے اس کی پوری سوچ کا رخ ہی موڑ دیا۔ بس اسی ایک جملے نے سارا کھیل بدل دیا۔ اس شخص کی توجہ شکایتوں کی لمبی لسٹ سے ہٹ کر اچھائی ڈھونڈنے پر لگ گئی، اور اسے فوراً اپنی بیوی کی سب سے بڑی خوبی یاد آ گئی۔ یہ جو حکمت تھی نا، اس کی بنیاد دراصل بہت گہری ہمدردی پر تھی، اور یہ ہمدردی صرف ایک شخص تک محدود نہیں تھی بلکہ پوری جماعت کے لیے تھی۔ یہ ہمدردی صرف کوئی احساس نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی، چاہے وہ عوامی قیادت ہو یا گھر کے انتہائی نجی معاملات ہوں۔ دوسروں کے جذبات کا یہی احساس ان کی سخاوت کا بھی مرکز تھا، یہاں تک کہ جب کوئی ان سے بدتمیزی بھی کرتا۔ خطبے میں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سنایا گیا ہے۔ ایک بدو کو کچھ تحفہ دیا گیا، لیکن اس نے بدلے میں ناشکری کی، جس سے وہاں موجود لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو اس صورتحال کو کیسے سنبھالا گیا؟ یہاں ایک پورا طریقہ نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف اس کشیدہ صورتحال کو حل کیا گیا بلکہ اسے مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ اس عمل نے نہ صرف شکایت کرنے والے کا دل جیتا بلکہ وہاں موجود سب لوگوں کے دلوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ اور یہ جو پورا رویہ ہے نا، اس کی بہترین مثال ہمیں اس آخری تمثیل میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنے کردار کو سمجھانے کے لیے دی۔ انہوں نے ایک بہت عام سے منظر سے بات شروع کی۔ سوچئے، ایک اونٹنی ہے جو رسی توڑا کر بھاگ نکلی ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ مزید گھبرا کر بدک رہی ہے۔ پھر اس کا مالک آتا ہے، وہ پرسکون ہے، وہ لوگوں سے بس ایک بات کہتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور وہ اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بس جھکتا ہے، تھوڑا سا چارہ ہاتھ میں لیتا ہے اور نرمی سے اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اور اونٹنی خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور یہی مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ وہ بھی اس مالک کی طرح اپنی امت کی رہنمائی کا ایک بہتر طریقہ جانتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جو زبردستی پر نہیں بلکہ سمجھ اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، کیا حقیقی قیادت کا تعلق بلند آواز سے ہے یا گہری سمجھ سے؟ خطبے کا نچوڑ یہی ہے کہ اصل اثر کنٹرول سے نہیں بلکہ تعلق اور محبت سے پیدا ہوتا ہے۔